پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ لیکن جب تمہارے اوپر دشمن جنگ مسلط کر دے پھر ڈٹ جاؤ، پھر دشمن کا مقابلہ کرو۔ پاکستان جنگ سے بچتا رہا، یہ امن کا داعی تھا، مگر وہ متعصب امن کا دشمن نریندر مودی وہ اپنے تکبر میں مبتلا تھا، ہر اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ظاہری طور پر تھا، لیکن اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ آپ کے فضائیہ اور شاہینوں نے ان کے 6 طیارے رافیل گرا دیے۔ تلوار خود نہیں چلتی، تلوار چلانے والا چلاتا ہے۔ آپ کے ہواباز ایسے تھے کہ ان کے ملک میں گئے، جا کر حملے کر کے بحفاظت واپس آ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ استاد العلماء بقیت السلف، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ کل ہمارے درمیان میں مسجد کی تعمیر جدید کے حوالے سے موجود تھے، تو آج میں نے ان سے خصوصی درخواست کی کہ آپ جمعہ بھی ہمارے یہاں پڑھائیں، تو حضرت نے الحمدللہ ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ حضرت کا احسان ہے کہ حضرت نے اس درخواست کو قبول فرمایا، تو الحمدللہ حضرت جو ہے آج جمعے کا بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات مکمل اطمینان کے ساتھ پوری ہوشمندی کے ساتھ حضرت کے بیان کو سماعت فرمائیں۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر شان اور ہر صفت غیر محدود ہے، اس کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کی بھی کوئی حد نہیں۔ انسان، ہم اور آپ اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سبب کے محتاج نہیں، بلکہ اسباب کو پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس لیے بندے کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل سے دنیا کی طاقتوں کا خوف اور ڈر نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق سب سے بڑی طاقت والی ہستی کے ساتھ ہو گیا۔ ہم کئی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے معنی پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ سب سے بڑی طاقت میرے رب کی طاقت ہے۔ دل کی تختی پر یہ الفاظ لکھ لیجئے، یہ دریا بکوزہ ہیں، بظاہر تو مختصر سے الفاظ ہیں، مگر اس میں ایک بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ شکست کو فتح بنا دیں۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ بیماری کو تندرستی بنا دیں۔ اللہ اس پر قادر ہے موت کو زندگی بنا دیں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ پریشانی اور غم کو راحت بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بیماری کو تندرستی اور صحت میں بدل دیں۔ میں اور آپ محتاج ہیں کہ بیمار ہوئے ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کریں، میڈیسن استعمال کریں، مگر اللہ کو کسی میڈیسن استعمال کروانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ بیماری کو شفا میں بدل دے اور صحت میں بدل دے۔ وہ مصیبت اور ہلاکت کے چیزوں کو راحت کی چیز بنا دے۔ وہ قادر ہے کہ غم کو خوشی بنا دے۔ ذرا مثال عرض کرتا ہوں تاکہ یہ مضمون دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں فرعون نے ایک خواب کی بنیاد پر یہ آرڈر کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو کر میری کرسی کے لیے، میرے اقتدار کے لیے خطرہ اور چیلنج بنے گا۔
تو اپنے اقتدار اور کرسی کو بچانے کے لیے آرڈر کیا کہ بنی اسرائیل میں آج کے دن کے بعد جو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک قول کے مطابق 90,000 بچے اس نے قتل کروائے، 90,000 بچے فرعون نے قتل کروائے۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیں، اسی زمانے اور دور میں جب یہ آرڈر بچوں کے قتل کا تھا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر رہی ہیں کہ پتہ چل گیا تو میرا یہ بچہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کی والدہ تم اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کو پتہ چل جائے گا، اس کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، قتل کر دیں گے، تو تم اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اگر ایک بچے کو آپ صندوق میں بند کر دیں گے، وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ آکسیجن نہیں، وہ مر جائے گا، سانس گھٹے گا، دم گھٹے گا۔ پھر اس کے اوپر کریلا اور نیم چڑھا، یہ کہ اللہ نے فرمایا دریا میں ڈال دو۔ اب دریا میں جس کو ڈال دو گے وہ تیرنا نہیں آتا، تو وہ بچہ، وہ انسان بڑا بھی ہو تو مر جائے گا، پانی اندر جائے گا وہ مر جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے یا موسیٰ کو مارنا ہے؟ اس لیے کہ آپ اگر بچانا چاہتے ہیں تو بچانے کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ صندوق میں بند کریں اٹیچی کیس میں اور اس کو دریا میں ڈال دیں، اس سے تو یہ بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈر نہیں، ہم رب ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، تمہارے اس بچے کو واپس تمہارے پاس لائیں گے، اور ایسے نہیں لائیں گے بلکہ ان کے سر پر رسالت کا تاج سجا کر رسول بنا کر تمہارے پاس لائیں گے۔ اب انہوں نے دریا میں ڈال دیا، بہن دریا کے کنارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ اب اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کسی اور طریقے سے بھی تو موسیٰ کی حفاظت کر سکتے تھے علیہ السلام کی، نہیں، اس لیے کیا تاکہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا پتہ چلے کہ وہ صندوق جو موت کا ذریعہ ہے، میں اسی کو زندگی کی حفاظت کا ذریعہ بنا سکتا ہوں، اسی کو میں ذریعہ بنا سکتا ہوں دشمن سے ان کی حفاظت کا، اور دشمن جو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس سے بچانے کا۔ اور وہ دریا جو ڈبو کر مار دیتا ہے، میں رب قادر ہوں کہ میں اسی دریا کے پانی کو موسیٰ کے بچانے کا ذریعہ بنا کر دیکھوں گا، اس لیے کہ دریا اپنی مرضی سے نہیں ڈبوتا، میری مرضی سے ڈبوتا ہے۔ جب میں دریا کو حکم کروں گا تو اس بچے کو ذرہ برابر دریا کا پانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا قرآن کا، تو دل میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں بچایا، اور فرعون کو جب تباہ اور غرق کیا تو اللہ اس کو کسی طرح بھی مار سکتے تھے، اس کو برباد تباہ کر سکتے تھے، لیکن اس کو دریا میں لا کر کیوں ڈبو کر مارا؟ اس لیے مارا، جواب یہ ذہن میں آیا کہ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ جب کوئی تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کرے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ دریا اپنی مرضی سے نہ کسی کی حفاظت کرتا ہے اور نہ کسی کو ڈبو کر مارتا ہے، یہ رب کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ چاہے تو اسی دریا کو موسیٰ کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ چاہے تو اسی دریا کو فرعون کے ہلاک کرنے کا اور تباہ کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اصل چیز کون ہوئے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہوئے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا اسماعیل کو ذبح کرو۔ اب اللہ کو مقصود اسماعیل کا ذبح کرانا نہیں تھا، آزمانا مقصود تھا۔ اب اللہ نے بچانا ہے، مگر بچانے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم کیا جاؤ جا کر اسماعیل کو اٹھا کر آسمانوں پر لے آؤ۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو آسمانوں پر اٹھایا۔ یہ حکم نہیں دیا کہ جاؤ جا کے ابراہیم کو پکڑ لو، ابراہیم کے ہاتھ سے چھری چھین لو، بقرعید آنے والی ہے، سنت ابراہیمی پر عمل کریں گے۔ یہ واقعہ آپ بار بار سنیں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، اور پیغمبر کو اللہ جسمانی طاقت بھی 100 جنتی مردوں کے برابر عطا کرتے ہیں، یعنی ایک جنتی کی طاقت بہت زیادہ
اور پیغمبر کو اللہ جسم میں بھی باڈی میں بھی جو طاقت دیتے ہیں پاور دیتے ہیں وہ 100 جنتیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اب ابراہیم کے جسم میں کتنی طاقت ہوگی، ہاتھ میں چھری ہے اس کو تیز کر رہے ہیں، اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے گلے پر چلا بھی رہے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ چلا رہے ہیں، مگر اللہ نے اسماعیل کو یوں نہیں بچایا کہ ابراہیم کے ہاتھ سے چھری چھین لی گئی ہو، ابراہیم کے بازو پکڑ لیے گئے ہو، اسماعیل کو وہاں سے اٹھا لیا گیا ہو تاکہ وہ بچہ ہی موجود نہ ہو، نہیں، بچہ اسماعیل وہی موجود ہے۔ ابراہیم پوری طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں اور چھری بھی تیز ہے، مگر اللہ نے چھری کو حکم دیا خبردار اسماعیل کی گردن پر خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ وہ چھری جو ہلاکت کا ذریعہ ہے، جو گردنیں کاٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے ڈیتھ اور موت ہو جاتی ہے، جس چھری سے ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ چاہے گا تو یہ کاٹے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو خراش بھی نہیں آئے گی۔ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت دکھائی کہ دیکھو میں نے اسماعیل کو کس طرح پر بچایا ہے۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، نمرود نے آگ کئی دن تک بھڑکائی ہے اور ابراہیم کو اس آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بچانا ہے، مگر اللہ نے اس طرح نہیں بچایا کہ آسمان سے بارش برسا دیتا۔ اگر اللہ بارش برساتا، میਂਹ برساتا، قادر ہے۔ یورپ اور مغرب میں سورج نکلا ہوا تھا، اسی لمحے بارش ہو جاتی ہے، وہ قادر ہے جب چاہے بارش برسا دے اور جیسی بارش برسا دے۔ پانی کو، آگ کو بجھانے کے لیے پانی ہوتا ہے، آپ کے ہاں آگ لگ جائے فائر بریگیڈ کو آپ بلائیں گے۔ اب اللہ نے آگ کو بجھانا اور آگ سے بچانا ہے ابراہیم کو، مگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ آسمان سے اللہ بارش برسا دیتا، اللہ میਂਹ برسا دیتا، اللہ بارش برساتا تب بھی وہ تو نارے نمرود بجھ جاتی، ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے، مگر اللہ نے بارش برسا کر آگ کو بجھا کر ابراہیم کو نہیں بچایا۔ اللہ آندھی چلا دیتے، ہوا چلا دیتے، طوفان آ جاتا، وہ آگ کو اڑا کر لے جاتی، اس طرح بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچایا۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم کرتے جاؤ، جا کر ابراہیم کو اٹھا کر آسمانوں پر لے آؤ تاکہ یہ نار اور آگ سے بچ جائیں۔ یہ طریقہ بھی اللہ نے اختیار نہیں کیا۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ڈالنے دو، اور آگ میں پھینکا جا رہا ہے، پھینکنے دو۔ اللہ تیرا خلیل ہے، تیرا نبی اور پیغمبر ہے، اور دشمن آگ میں ڈالنے لگا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی قدرت اور طاقت دکھاؤں گا۔ اگر میں پانی برسا کر آگ بجھاؤں تو پھر بندوں میں اور میری طاقت میں کیا فرق ہوا؟ اگر میں ہوا اور پھونکوں سے اس کو بجھاؤں تو پھر لوگوں میں اور میرے میں کیا فرق ہوا؟ یہی تو میں اپنی طاقت اور قدرت دکھاؤں گا کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، مگر میں آگ کو آرڈر کروں گا خبردار میرے پیغمبر ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، ایئر کنڈیشن بن جانا، ٹھنڈی ہو جانا اور ان کو راحت پہنچانا۔ یا نہ رکونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ میرے رب کی طاقت ہے کہ وہ آگ جو مار دیتی ہے، جو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جو انسان کی موت کا ذریعہ ہے، اللہ نے اسی آگ کو ابراہیم کی زندگی اور حفاظت کا سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ بیٹا جدا ہوا یوسف اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے، اور بیٹے کی جدائی میں اور غم میں حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، روتے روتے بینائی چلی گئی۔ میں کہا کرتا ہوں بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی بیٹے سے ہوتی ہے، مگر دونوں محبتوں میں فرق ہے۔ اولاد کو ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال ہو کہ زیادہ کس کو ہے تو عام طور پر زیادہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ یہ تجربہ کر لینا، جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے یا تمہاری اولاد کو تم سے زیادہ پیار ہے۔ حضرت یعقوب کا واقعہ دلیل کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ دیکھو جدائی تو دونوں طرف سے ہوئی، بیٹا باپ سے جدا ہوا، باپ بیٹے سے جدا ہوا، مگر جدائی کے غم اور صدمے میں یوسف کی بینائی نہیں گئی، یعقوب کی بینائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کو رونا زیادہ آیا، ان کا صدمہ زیادہ تھا، تبھی تو یعقوب کی آنکھیں کی روشنی چلی گئی۔ یوسف بھی روتے ہوں گے والد کو یاد کر کے، مگر اتنا نہیں روئے جتنا والد رویا۔
ان کی بینائی گئی ہے، ان کی بینائی نہیں گئی۔ اب جدائی دونوں طرف سے ہے، دو طرفہ جدائی، صدمہ اور غم ہے۔ اور کیسے غم کی ابتدا ہوئی تھی؟ جب یوسف کے بھائی کرتا یوسف علیہ السلام کا لے کر آئے، یہ دیکھو تمہارے بیٹے کا کرتا ہے، بھیڑیے نے کھا لیا اور اس کرتے پر خون لگا ہوا ہے۔ اگرچہ وہ پھٹا ہوا کہیں سے نہیں تھا، مگر یعقوب علیہ السلام نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، انہوں نے اعتماد کیا بچے صحیح کہہ رہے ہوں گے، رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ اب اللہ نے بینائی واپس لانی ہے، یعقوب کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی لانی ہے یعقوب علیہ السلام کے۔ اللہ حکم کرتا، اللہ کا فیصلہ ہوتا، وہ بینائی آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح پر بھی روشنی لے آتا، لیکن اللہ ایسے نہیں لایا، پھر اسی طرح لایا کہ غلے کے زمانے میں، قحط کے زمانے میں غلہ لینے ایجپٹ میں پھر بھائی گئے، اور یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے گندم اور غلہ دیا ہے، اور ساتھ اپنا کرتا بھی دیا کہ میرا یہ کرتا بھی لے جاؤ میرے ابا جی کے پاس، تاکہ میرا یہ کرتا دیکھ کر ان کو اطمینان ہو جائے کہ میں زندہ ہوں۔ پہلے بھی کرتا گیا تھا، اب بھی کرتا آیا۔ جب اس کرتے اور قمیض کو یعقوب علیہ السلام نے چہرے پر لگایا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اللہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں نے اپنی طاقت بتانی تھی کہ جس کرتے کو بینائی کے جانے کا سبب میں نے بنایا، میں قادر ہوں اسی کرتے اور قمیص کو بینائی کے آنے کا سبب بھی بنا دوں۔ یہ ہے میرے اللہ کی قدرت، یہ ہے میرے اللہ کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی طاقت۔ اس لیے لوگوں دوسرے سہارے تلاش کرتے ہو، فلاں کا سہارا، فلاں کا سہارا، فلاں سے دوستی یہ مجھے بچائے گا۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے تعلق قائم کرو، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غم کو خوشی بنا دے، کوئی ایسا نہیں جو بیماری کو تندرستی بنا دے، کوئی ایسا نہیں جو مصیبت کو راحت بنا دے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہلاکت کو حفاظت بنا دے، کوئی ایسا نہیں جو موت کے ذریعوں کو زندگی کا ذریعہ بنا دے۔ وہ صرف میرا اللہ ہے۔ اس اللہ کی طاقت اور رحمت کو یہ دیکھو کہ دنیا میں کوئی جرم کرو گے، جرم کرنے جس کا سزا غلطی کی وہ کہے گا معاف کر دیا، عدالت کہے گی باعزت طور پر بری کر دیا، آپ کو استاد معاف کر دے گا، پیر معاف کر دے گا، افسر معاف کر دے گا، مگر آپ کے جرم کی فائل کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ کہتا ہے جب میں گناہگار بندے کو معاف کرتا ہوں، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو میں صرف اس کو معاف نہیں کرتا، یہ فرشتے نے جو گناہ لکھے ہوتے میں اس کا ریکارڈ بھی ختم کروا دیتا ہوں، میں اس کی فائل بھی محفوظ نہیں رکھتا، میں اس کی مثل بھی محفوظ نہیں رکھتا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ کہتا ہے میری طاقت اور قدرت تو یہ ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میں تو اتنی طاقت والا ہوں کہ جب کوئی بندہ گناہگار اپنے سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہوں، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں سیئات کو حسنات بنا دیتا ہوں۔ دنیا کا کوئی عدالت اور دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کا کتنا بھی رحم دل شخص ہو، وہ کسی کی غلطی کو کمال نہیں بناتا، مگر میرا اللہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے میں تمہاری غلطیوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا، نیکیاں شمار کر کے تمہیں اجر عطا کر دوں گا۔ یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن گناہگار بندہ آئے گا، اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کا نامہ اعمال کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھاؤ، ابھی بڑے گناہ اس کے چھپا کر رکھو۔ جب وہ اللہ کا فرشتے دکھائیں گے، وہ ڈر رہا ہوگا، اس کو تو پتہ ہوگا کہ میں نے تو شراب بھی پی تھی، میں نے تو بدکاری بھی کی تھی، میں نے تو ڈکیتی بھی کی تھی، میں نے تو قتل بھی کیا تھا، میں نے تو جناب والا بڑے بڑے جرائم اور گناہ بھی کیے ہوئے تھے، ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں بڑے بڑے گناہ آئیں گے، جسم پر کب کبھی لرزہ طاری ہوگا۔ اللہ کہیں گے تو نے توبہ کی تھی، فلاں نیک عمل کیا تھا، تو فرشتوں اس نے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تم نے ریکارڈ میں محفوظ رکھے، سب کی جگہ نیکی لکھ دو، اور ہر گناہ کی جگہ نیکی لکھ دو۔ تو جب یہ وہ اللہ کی رحمت دیکھے گا تو فوراً کہے گا اللہ ان فرشتوں کو کہو ابھی میں نے اور بھی کئی گناہ کیے ہوئے تھے بڑے بڑے، وہ تو یہ سامنے لائے نہیں، ان کو کہو اللہ وہ بھی سامنے ہے، اللہ ان کو کہو وہ بھی سامنے لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے جب حدیث بیان کی تو جیسے آپ میں سے بعض مسکرائے، حضور یہ واقعہ بیان کرتے خود مسکرائے،
آپ کے دانت مبارک نظر آئے کہ دیکھو وہ گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں اور بڑے گناہوں کے سامنے آنے سے ڈر رہا تھا، جب وہ رب کی رحمت دیکھے گا خود مطالبہ کرے گا کہ اللہ فرشتوں کو کہو کہ وہ بھی سامنے لے آئے۔ یہ ہے میرے لوگوں میرے اللہ کی طاقت، یہ ہے میرے اللہ کی رحمت۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اسی اللہ نے کہا میں نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، جب تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں یہ نہیں کہ وہ نعمت تم سے واپس نہیں لوں گا، بلکہ عام طور پر جب کسی کا تم شکریہ ادا کرو وہ آپ کو جواب میں دعا دے دے گا، کہے گا بہت بہتر، آپ کو میں نے جو سائیکل دیا تھا، جو پیسے دیے تھے، وہ میں نے آپ کی ہیلپ کر دی تھی، واپس نہیں لوں گا۔ آپ شکریہ ادا کریں گے بندوں کا، وہ آپ سے وہ چیز واپس نہیں لیتا، لیکن فرمایا میں صرف واپس نہیں لیتا، میں جب میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کو ڈبل دے دیتا ہوں، میں اس کو اور دے دیتا ہوں۔ میرا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ ایک اللہ والے کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، کہ اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہیں یہ واپس نہ لینا، یہی نعمتیں میرے لیے کافی ہیں، مجھے اور نہیں چاہیے۔ آپ نے اولاد بھی دے دی، گاڑی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، کاروبار بھی دے دیا، عزت بھی دے دی، آپ نے سب کچھ مجھے دے دیا، ایمان بھی دے دیا، حضور کا امتی بھی بنا دیا، نماز کی توفیق بھی دے دی، ان نعمتوں میں سے کوئی واپس نہ لینا، مجھے اب اور نہیں چاہیے، یہی نعمتیں میرے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تو تجھے دوں گا۔ اس نے کہا اللہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بتا تو میرا شکر کرنا بند کرے گا؟ اس نے کہا اللہ میں شکر کرنا تو کبھی بند نہیں کروں گا۔ تو فرمایا تو شکر کرتا رہے گا ہم دیتے رہیں گے، تو شکر کرنا نہیں چھوڑے گا ہم دینا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے میرے بندو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک اللہ والے عالم فرماتے ہیں یہ دنیا کا جہان ہے ہی مقام شکر، یہاں مقام صبر تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں وہ تو معمولی ہیں، اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی تو اللہ دے رہا ہے۔ تو اس دنیا میں تو شکر ہی شکر ہے، یہاں صبر تو ہے ہی نہیں۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہر لمحے اللہ کی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں۔ آج پوری قوم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس لیے کہ چند دن کی جو فضائی اور زمینی جنگ ہماری ہندوستان کے ساتھ ہوئی، جس میں ہندوستان نے پہل کی اور مقبوضہ کشمیر پہلگام کے واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر الزام لگا دیا، اور 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان کو مجرم قرار دے دیا۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ پاکستان کہتا رہا کسی بھی عالمی فورم پر آ جاؤ، کوئی بھی تحقیقات اور ثالثی کے لیے آ جاؤ، ہم وہاں پر پیش ہونے کو تیار ہیں، تم اپنے ثبوت لے آؤ۔ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر اس نے پاکستان کی بات نہ سنی، غرور اور تکبر میں مبتلا تھا، اور اس نے پاکستان پر حملہ کیا، اور سب سے پہلا حملہ اس نے مسجدوں پر کیا۔ اس پر انہوں نے پہلا حملہ مدرسوں پر کیا، پھر اس کے بعد ہماری ایئر بیسز پر کیا، پھر بعد شہری آبادیوں پر کیا، بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا، مردوں کو شہید کیا۔ پاکستان نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، اور جنگ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو۔ لا تتمنوا لقاء العدو، بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ لیکن جب تمہارے اوپر دشمن جنگ مسلط کر دے، فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، پھر ڈٹ جاؤ، پھر دشمن کا مقابلہ کرو۔ پاکستان جنگ سے بچتا رہا، یہ امن کا داعی تھا، مگر وہ متعصب اور انتہا پسند مسلمانوں کا قاتل اور دشمن، امن کا دشمن نریندر مودی، وہ اپنے تکبر میں مبتلا تھا۔ اس نے پاکستان پر حملے کیے اور پاکستان پر جنگ مسلط کی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ کریں تو رقبے کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے یہ ہندوستان پاکستان سے 4 گنا بڑا ہے، آبادی کے اعتبار سے کئی گنا بڑا ہے، اس کی فوج آپ سے زیادہ ہے، اس کے بعد جنگی ساز و سامان اسلحہ آپ سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کا دفاعی بجٹ آپ کے قومی بجٹ سے زیادہ ہے، اور آپ کے دفاعی بجٹ سے اس کا دفاعی بجٹ کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ عالمی اقتصادی دنیا میں معیشت میں اس وقت 7ویں نمبر پر ہے، جبکہ پاکستان اپنی معیشت کے اعتبار سے 42ویں نمبر پر آتا ہے۔ لیکن میرے دوستو،
مادی اور ظاہری اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہندوستان ہم سے آگے تھا، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رقبے اور زمین کے اعتبار سے، فوج کی تعداد کے اعتبار سے، ہتھیاروں کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، اقتصادی اور معاشی اور اکانومی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ظاہری طور پر تھا۔ لیکن اللہ نے آپ کو فتح عطا فرما دی، آپ کے فضائیہ اور شاہینوں نے اور آپ کی بری افواج نے ان کے 6 طیارے رافیل گرا دیے، اور فرانس کی مارکیٹ بالکل نیچے آ گئی، اور چائنا کے دیے ہوئے طیارے ایسے چلانے والے، تلوار خود نہیں چلتی، تلوار چلانے والا چلاتا ہے۔ آپ کے ہواباز ایسے تھے کہ ان کے ملک میں گئے، جا کر حملے کر کے بحفاظت واپس آ گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ میرے رب کی طاقت ہے۔ کہو یہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ اللہ نے یہ طاقت دکھائی کہ بظاہر ہمارے پاس اپنی حفاظت کا سامان بھی نہیں تھا، بظاہر ہمارے اندر لڑنے کی طاقت بھی نہیں تھی، مگر اللہ نے ہم سے بڑے طاقتور پر ہمیں غلبہ دے دیا۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اور نصر من اللہ وفتح قریب۔ یہ قرآن کی برکت تھی۔ اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آپریشن اور حملے اور جنگ کا نام رکھا عورت کے ایک چیز کے حوالے سے، سندوز، جو عورتیں یہ سرخ نشان لگاتی ہیں گویا وہ ہمارا خون کرے گا۔ اس نے اپنے آپریشن کا نام وہ رکھا جو نسوانی نام ہے، وہ زنانہ نام ہے۔ تو میں نے کل اسلام آباد میں کہا اس کا آپریشن زنانہ تھا، ہمارا آپریشن جوابی مردانہ تھا۔ زنانہ حملے کا مقابلہ مردانہ وار ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے اور ہماری نیوی نے کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت، ایمان کی طاقت، جہاد کا جذبہ۔ مومن تلوار پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ ہیرو ہیں قومی جو ہوا باز گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے لوگوں کو اعلان کرنے چاہیے انعامات کے، حکومت کو بھی ان کو اپنا ہیرو قرار دینا چاہیے، اور مختلف کمپنیوں کو، مختلف تجارتی اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے انعام کا اعلان کریں۔ ایک ہمارے پاکستان کے کھلاڑی نے نیزہ پھینکا تھا اور جنگ کے میدان میں نہیں پھینکا تھا، اس کو پاکستانیوں نے پاکستان کا نام اونچا کرنے پر کروڑوں روپے انعام کے طور پر دیے۔ یہ تو حقیقی حقدار ہیں جنہوں نے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جا کر انہوں نے وہ جا کے میزائل پھینکے ہیں، تو پوری قوم کو چاہیے کہ وہ ان کو انعام بھی دیں۔ اور آج یوم تشکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابھی آپ جمعے کے بعد کم سے کم ہر نمازی 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فتح دی ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، عاجزی تواضع ہونی چاہیے۔ حضور مکے میں فتح کے انداز میں جب داخل ہوئے، آپ کی گردن اوپر نہیں تھی، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا انتقام کا دن ہے۔ حضور نے بلا کر فرمایا یہ نعرہ کیوں لگایا کہ آج انتقام کا، دشمنوں سے انتقام کا دن نہیں، یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، دشمن کو سینے سے لگانے کا دن ہے، آج تو اسلام کا پیغام محبت پہنچانے کا دن ہے۔ تو اس لیے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا میڈیا محتاط رہے، ہماری حکومت محتاط رہے، ہماری افواج محتاط رہیں، ہمارے لوگ محتاط رہیں۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ مودی کو اس کے تکبر نے ذلیل کیا ہے، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں اونچا اور بلند ہوا ہے، اور پاکستان کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا کی ہے۔ اس پر ہمیں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑائی اور تکبر نہیں، بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے، عاجزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے رب کی طاقت تھی جو بدر میں آئی تھی، جو احد میں آئی تھی، جو خیبر اور حنین میں آئی تھی۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اور آخری بات یاد رکھیے، ہندوستان نے حملہ ہمارے نظریے پر بھی کیا، ہمارے جغرافیے پر بھی کیا، اس لیے کہ پاکستان یہ عام ملک نہیں ہے، یہ کلمے کے نام پر بنا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نظریاتی ریاست اور نظریاتی ملک ہے۔ اس نے پہلا حملہ ہمارے نظریے پر کیا، مسجد پر اٹیک کر کے، مدرسے پر اٹیک کر کے، کیونکہ مسجد ہمارے نظریہ اسلام کی چھونی ہے، مدرسہ ہمارے نظریہ اسلام کی تعلیم کا مرکز ہے۔ تو اس نے پہلا اٹیک ہمارے نظریے پر کیا۔
ہمارے نظریاتی چھونیوں پر کیا، نظریاتی مراکز پر کیا، بعد میں ہمارے ایئر بیسز پر، ہمارے شہروں پر، یہ ہمارے جغرافیے پر کیا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ دشمن جانتا ہے کہ اصل ان کا نظریہ ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی مسجدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے مدرسوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنے وطن کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ وطن کا جغرافیہ بھی محفوظ ہو، وطن کا نظریہ بھی محفوظ ہو۔ اس لیے ہی اللہ نے اس کو شکست دی، کیونکہ اس نے پہلا نشانہ اللہ کے گھر مسجد کو بنایا۔ بیت اللہ پر حملہ کرنے والے ہاتھیوں کے لشکر کو اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے تباہ کیا تھا، یہ بھی ہمارے ابابیل بنے فدائیہ کے شاہین۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور یہ ذریعہ بنے ہمارے اللہ سے تعلق کا، اللہ کی طرف رجوع کا۔ اب دعا کرو کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں اسلام آئے، قرآن و سنت نافذ ہو، اللہ کا حکم نافذ ہو، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی کیا طاقت ہے اور اللہ کو ماننے کے کیا نتیجے نکلتے ہیں۔ جب ہم صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے تو اللہ ہمیں پوری دنیا پر انشاءاللہ فتح عطا کرے گا۔ کوئی ہمیں نہیں للکار سکے گا، کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آپ کی یہ مسجد بھی دوبارہ تعمیر ہونے لگی ہے، یہ بھی نظریاتی مرکز ہے، یہ عبادت کا مرکز ہے، اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، سڑک پر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اسی تکلیف کی خاطر گرا کر دوبارہ بنائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں نماز پڑھیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لو، دعائیں کرو۔ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں رات کے وقت آئے، آپ کا حجرہ مسجد سے ملا ہوا تھا، دیکھا مسجد میں اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، روشنی ہے، ایک چراغ جل رہا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ تو بتایا گیا آپ کے صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چراغ جلایا تاکہ عبادت کرنے والوں کو نظر آئے، روشنی ہو جائے۔ حضور نے خوش ہو کر فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو آج میں اس کا نکاح تمیم داری سے کر دیتا، کیونکہ اس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے۔ میں اس کی وجہ سے اپنی بیٹی محمد الرسول اللہ کی بیٹی، میری چاروں بیٹیوں کے نکاح ہو چکے ہیں، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح کر دیتا۔ یہ بات فرمائی، صحابی نے سنی، ان کی بیٹی جوان تھی، گھر گئے، کہا حضور نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، حضور کی بیٹی تو ہے نہیں، تو بھی تو حضور کی بیٹی ہے، اگر تو اجازت دے تو میں تیرا نکاح حضور سے جا کر کہوں کہ وہ کر دیں۔ انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں، حضور راضی ہو جائیں تو اور کیا چاہیے۔ وہ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ تمیم داری کو میں اپنی بیٹی دے دیتا، آج آپ کی بیٹی تو میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، آپ میری بیٹی کا نکاح کر دیں۔ حضور نے ان کا نکاح ان سے کر دیا، صرف کس لیے کہ انہوں نے مسجد نبوی میں ایک چراغ تھوڑی دیر کے لیے روشن کیا تھا۔ تو جو مسجد کو بنائے گا، مسجد کو روشن کرے گا، عبادت سے کرے گا، اپنے مال سے کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں عطا کرے گا دنیا اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔